بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تعبیر خواب کے معزز ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی آزمائش اور مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواب میں فرشتوں کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوش طبع اور کشادہ روح دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو غم و اندوہ پر دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو عزت اور دولت اور جمعیت خاطر کی دلیل ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر خواب میں جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کچھ دیا ہے تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے۔ اگر لوگ اس کو خواب میں کہیں کہ تو جبرائیل ہے تو یہ دلیل ہے کہ سخندان فصیح ہوگا اور مراد پائے گا اور با امانت اور با دیانت مشہور ہوگا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، اگر کوئی شخص خواب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھے جیسے کہ ان کی صورت ہے، دلیل خیر اور بشارت کی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خواب کے لانے والے اور میکائیل علیہ السلام بشارت اور نعمت وغیرہ کے لانے والے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کو عطا دی ہے، یہ خیر اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو میکائیل کہتے ہیں، دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منزلت پائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت پر دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جاہ و جلال اور علم دانش کی دلیل ہے، اور جس ملک میں دیکھے اس کی آبادی اور امن کی دلیل ہے، اور نرسنگا پھونکتے ہوئے دیکھے تو یہ بلا اور فتنے کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، نرسنگا پھونکا جائے گا اور جو شخص آسمانوں اور زمین میں ہے بچھڑ جائے گا، اور اگر دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نرسنگا ہے اور پھونکتے نہیں ہیں، دلیل ہے کہ اس شہر میں بلا اور فتنہ اور نہایت خوف پڑے گا، اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام اس کے گھر میں آئے ہیں اور سوتا ہوا جاگ پڑا ہے، دلیل ہے کہ اس شہر کا بادشاہ اس پر خفا ہوگا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اسرافیل علیہ السلام کو کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اندوا گین سور پھونکتے ہیں اور اس نے بطور برکت سورت کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں مرگ پڑے گا اور ظالم لوگ ہلاک ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام تازہ روی اور خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے امن اور خیر پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے چٹھی پر مہر لگا دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے، اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر آواز کسی اور غائب ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے نقصان پہنچے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے
تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے معزول ہوگا، اور اگر اپنے پاس دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گرا لیا تو بعض تعبیر دان بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہوگا لیکن شفا پائے گا، اور اگر سلام کرتا ہوا دیکھے تو شہادت پائے گا، اور اگر شیرینی دیتا ہے تو جان آسانی سے نکلے گی، اور اگر غصہ میں دیکھے تو اس کی موت خطرناک ہوگی، اور اگر کوئی تلخ چیز دیتا ہوا دیکھے تو اس کی جان مشکل سے نکلے گی۔ حاملان عرش کا دیکھنا۔ حاملان عرش وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر سے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور اگر کوئی ان کو خواب میں دیکھے تو مراد پائے گا اور بادشاہ بنے، اور اگر ان سے ملاقات کی ہے تو کسی بزرگ بادشاہ سے کام پڑے گا اور خیر و منفعت دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں حاملان عرش کو دیکھنے والا دینداروں سے ملے گا اور حج کرے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، اور تو فرشتوں کو عرش کے گرد صف باندھے دیکھے گا کہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور اگر فرشتے اس پر مہربانی کریں اور عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ کرامن کاتبین کا دیکھنا۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں کہ سب لوگوں کے کردار اور گفتار، نیک اور بد کو لکھتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھے، اگر نیک ہے تو دونوں جہان میں خیر اور صلاح پائے گا، اور اگر مفلس ہے تو غم اندوا اٹھائے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، وہ تمہارے فعلوں کو، تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اگر ان فرشتوں کو آپس میں لڑتے دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص گنہگار اور نافرمان ہے اور عذاب خدا کا مستحق ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اگر فرشتوں کو دیکھے کہ کسی چیز کے لینے کے منتظر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زوال آئے گا، اور اگر فرشتوں کو کسی جگہ کھڑا دیکھے تو وہاں امن ہوگا، اور اگر لڑائی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا، اور اگر رکوع و سجود میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کے احکام احوال مستقیم پر ہیں، مطلب سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا خدا تعالی پر جھوٹ لگاتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے کہ خدا تعالی نے تمہیں بیٹے دیے اور خود بیٹیاں لیں، تم ایک بہت بڑی بات کہتے ہو۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ پر رکھتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے تو اس کی موت قریب ہے اور دنیا سے توبہ کر کے مرے گا، اور اگر دور سے فرشتوں کو دیکھے اور ان کے قریب نہیں جا سکتا ہے تو اس پر مصیبت پڑنے کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے خوشی نہیں ہے، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو اپنی اطاعت کا امر فرماتے ہیں، اگر نیک ہے تو شادی اور خوشی دیکھے گا، اور اگر برا ہے تو رنج اور غم دیکھے گا۔ فرمان حق تعالی ہے کہ آج کے دن تیرا نفس ہی تجھ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور انجام بخیر ہوگا، اور اگر ان کو ایک جگہ اترے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ غم اور اندوا سے نجات پائیں گے، کیونکہ فرشتے ہمیشہ پیغمبروں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب خواب کا فرشتوں کو دیکھنا اچھی نصیحت ہے، اور اگر فرشتے کو وصیت کرتے دیکھے تو یہ شخص شہید ہوگا، اور اگر مقرب فرشتوں کو کسی جگہ میں دیکھے کہ اس جگہ اہل اسلام کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں
تو اہل اسلام کو فتح ہوگی، اور اگر اس جگہ رانچ، قحط اور سختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ والوں کو اس سے نجات دے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ فرشتہ بن کر آسمان کو چلا گیا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص دنیا میں زہد اختیار کرے گا اور دنیا سے دستبردار ہو کر راہ آخرت تلاش کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے تو جلدی دنیا سے سفر کرے گا، اپنا نیک نام چھوڑے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ مقرب فرشتہ عزت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ شخص بیماری سے جلد شفا پائے گا اور اس کے بعد حج اور جہاد کرے گا اور بہت سے نیک کام کرے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو فرشتے کی صورت پر دیکھے تو دلیل ہے کہ غم اور قرض سے نجات پائے گا، اور اگر مالدار ہے تو مال زیادہ ہوگا، اور اگر درویش ہے تو غنی ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتہ اس کو کسی کام کی بشارت دیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کوئی بزرگ آدمی اس کو کسی کام پر لگائے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتہ اس کو عطا کر دیتا ہے تو وہ شخص عطا اور بزرگی پائے گا، اور اگر فرشتہ کروبی کو استعمال کرتا دیکھے گا تو دونوں جہان کی دولت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کی زیارت کو آئے ہیں اور شمع اور چراغ ان کے پاس ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں دانا اور عالم فرزند آئے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو سفید یا سبز کپڑے دیتے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ خود مرے گا یا اس کے عزیزوں میں سے کوئی مرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کی طرف سے خوشی دیکھتے ہیں تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر خواب میں فرشتہ جامع قرآن دے یا خط لکھا ہوا دے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص اس پر حکومت کرے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے خواب کے ساتھ۔ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔